بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن نو راج فرنگی دا، رات نو راج ملنگی دا۔ پشاور کا رہائشی جاوید ملنگی جو لاہور والوں کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ لاہور کی 150 خواتین کی آبرو ریزی کرنے والے کو عابد باکسر نے کس جرأت سے مقابلے میں پار کیا تھا؟ ایک سچی اور سبق آموز کرائم سٹوری۔ جاوید ملنگی روزگار کی خاطر پشاور سے لاہور کے علاقہ شاہدرہ میں قیام پذیر ہوا۔ وہ ایک طاقتور جسم کا مالک تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 7 انچ تھا۔ شاہدرہ میں ریڑھی لگانے سے ابتدا کی، مگر لالچی اور ہوس کا پجاری تھا۔ دھوکہ، فراڈ اور خواتین و بچوں پر بری نظر رکھنا، جلد ہی اس کی حرکتوں کا شاہدرہ والوں کو علم ہو گیا۔ چنانچہ وہ نصیر آباد کے علاقہ میں ایک فیکٹری میں گارڈ کے طور پر نوکری کرنے لگا۔ اس نوکری میں اس نے منشیات فروشی، ڈکیتی اور کرائے کے قاتل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ خواتین کو منشیات کا عادی بناتا، اپنی ہوس بھی پوری کرتا اور ان سے منشیات فروشی کروا کے پیسے بھی کماتا۔ ڈکیتی کے دوران خواتین سے زیادتی بھی کرتا اور پھر فرمائش کر کے کھانا بنواتا اور تسلی کر کے اس گھر سے روانہ ہوتا۔ شاد باغ کی ایک میٹرک کی طالبہ کو سرعام ایک دکان کا شٹر بند کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شاہدرہ میں ایک خاتون جو اس کی معشوقہ اور 8 ماہ کی حاملہ تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ بد اخلاقی کی، جس سے وہ جان بحق ہو گئی اور اس واقعہ پر بہت شور مچا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ عارف نقی نے محکمہ پولیس کو اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا حکم دیا۔ پولیس نے گرفتار بھی کر لیا اور مقابلے میں پار کرنے شاد باغ ایک سنسان جگہ پر لے گئے۔ جب اس کو شوٹ کرنے کے لیے بھاگنے کا حکم دیا گیا تو جاوید ملنگی واقعی بھاگ نکلا اور مقابلے میں پار ہونے سے بچ گیا۔ پولیس کی بدنامی ہونے لگی اور جان بوجھ کر جاوید ملنگی کو فرار کرانے کا الزام لگا۔ دوسری بار آئی جی حاجی حبیب الرحمان نے یہ ٹاسک عابد باکسر کو دیا، جو اپنی بستر مرگ پر پڑی ماں کے پاس حمید لطیف اسپتال میں موجود تھا اور محکمے سے چھٹی پر تھا۔ لیکن حاجی حبیب الرحمان نے کسی نہ کسی طرح انہیں اس ٹاسک کے لیے آن ڈیوٹی ہونے پر راضی کر لیا۔ عابد باکسر نے شاد باغ میں اس خاتون سے رابطہ کیا جس کے ساتھ جاوید ملنگی کی شناسائی تھی اور اسے ہر چند روز بعد ملنے آتا تھا۔ صفیہ تعاون پر آمادہ ہو گئی کیونکہ ملنگی اس کو تو ہوس کا نشانہ بناتا، اس کی بچیوں پر بھی بری نگاہ رکھتا تھا اور ایک سے تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ 15 دن شاد باغ کے اس مکان کی نگرانی کے بعد 16ویں دن جاوید ملنگی اس عورت کو ملنے آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے والے مکان میں موجود عابد باکسر اور 2 کانسٹیبل بھی صفیہ کے مکان میں داخل ہو گئے۔ صفیہ نے جان بوجھ کر دروازہ کھلا رکھا تھا۔ جاوید ملنگی نے پولیس کو دیکھا تو ڈب سے 2 پستول نکال لیے اور وہاں موجود 2 بچیوں کو ڈھال بنا لیا۔ لیکن کلاشن کوف تھامے عابد باکسر نے ملنگی کو باتوں میں لگا کر اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ملنگی کے قد آور ہونے کی وجہ سے دونوں بچیاں بالکل محفوظ رہیں۔ ملنگی کے مارے جانے کے بعد لاہور کے علاقہ شاہدرہ، شاد باغ اور نصیر آباد کے ہزاروں لوگوں نے مردہ خانے جا کر لاش کو شناخت کیا اور تسلی ہونے پر لاہور میں جشن منایا گیا، بھنگڑے ڈالے گئے۔ یوں لاہور میں درجنوں ڈکیتیاں، قتل اور 200 سے زائد خواتین و کم عمر لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنانے والا بدنام زمانہ جاوید ملنگی اپنے انجام کو پہنچا۔